ٹیوشن آن لائن پڑھانا، آن لائن قرآن پڑھانا، اس کے پیسے جائز ہے، حلال ہے، سمجھے؟ ابھی بعض لوگ کہیں گے کہ ٹیوشن گھروں میں پڑھانا اور آن لائن پڑھانا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہیں، حالانکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، سمجھے؟ فرق یہ ہے کہ ٹیوشن پڑھانے میں بے غیرتی ہے، کیا ہے؟ بے غیرتی ہے، سمجھے؟ آپ کسی کے در پہ جا رہے ہو، دروازے کو کٹکھٹا رہے ہو، سمجھے؟ اور ہر روز لوگوں کے در پہ جانا، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، غیرت کیا اسلام کے بھی خلاف ہے، سمجھے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیوشن یعنی جو گھروں میں پڑھاتے ہیں نا، اس میں فتنے کا اندیشہ بہت ہے، کیا ہے؟ فتنے کا اندیشہ ہے، سمجھے؟ فتنے کا اندیشہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، پھر جو قریب البلوغ لڑکے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ آپ کیا کریں، قریب البلوغ لڑکوں کو اپنے سامنے نہیں بٹھائے اور ان کو پڑھایا بھی نہیں، سمجھے؟ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کی طرف خلوت اختیار کرتے ہیں، جب اس کے ساتھ خلوت اختیار کی جاتی ہے تو پھر تو شیطان اور زور دیتا ہے، سمجھے؟ جب شیطان اور زور دیتا ہے تو پھر اس میں فتنے میں پڑھنے کا زیادہ اندیشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواقعات تو ہم تہمت کی جگہ سے بچو، تہمت کی جگہ سے بچو، یہ تو صرف لڑکوں کی بات ہے، بعض جگہوں میں تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹیوشن کے لیے قاری جاتے ہیں تو وہاں پر عورتیں اس کے لیے پانی لاتی ہے، سمجھے؟ بعض عورتیں کہتی ہے کہ ہم تو پردہ کرتی ہے، ہم تو کیا کرتی ہے؟ پردہ کرتی ہے، اور آپ نے خواہ مخواہ سب کو ایک صف میں بٹھایا، آپ نے خواہ مخواہ سب کو ایک صف میں بٹھایا، تو اس نے کہا مجھے، عورت نے کہا کہ آپ نے سب کو ایک صف میں بٹھایا تو لہٰذا آپ یہ کریں، آپ اس پر دوسرا کلپ بنا کے اور اس میں یہ کہہ دیں کہ سب ایسا نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہے، تو میں نے کہا جب میں یہ کہوں گا کہ سب ایسے نہیں ہے تو جو اس میں ملوث ہوگا وہ بھی یہ کہے گا کہ دیکھو حضرت نے تو فرمایا کہ سب ایسے نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہے، جو سب ایسے نہیں ہے اس میں سے ایک میں بھی ہوں کہ جو ایسا نہیں ہے، کیا ہوں؟ تو اس وجہ سے ٹیوشن کے پڑھانے میں کیا ہے؟ ٹیوشن کے پڑھانے میں ذلت ہے، بے غیرتی ہے، تو ٹیوشن کے پڑھانے میں فتنے میں اندیشہ، یعنی فتنے میں پڑھنے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس وجہ سے اس کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قاری صاحب، اکثر قاری صاحب جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خود سروں پر ٹوپی رکھ کے، سفید لباس پہن کے جو گھروں میں بلاتے ہیں، وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ یہ حضرت جو ہے نا، اس کو تو کافی علوم سے آشنا ہے، کیا علوم سے آشنا ہے، اس کو کافی علوم ہے، حالانکہ صرف اس نے حفظ کیا ہوتا ہے، الحافظ کالجاہل، الحافظ کل حافظ کی مثال تو ایک جاہل کی طرح ہے۔ ابھی بعض لوگ کہیں گے قرآن کے حافظ کو آپ نے جاہل کہا، کیا کہا؟ قرآن کے پڑھنے والے کو آپ نے جاہل کہا، یہ تو آپ نے بہت بڑی ناانصافی کی بات کی، سمجھے؟ جاہل ہونے کا مطلب یہ حضرت جو ہے نا، یہ قرآن کے معنی سے بے خبر ہے، اس کو قرآن کا معنی بھی، علماء کو چھوڑو، علماء کو چھوڑو، صرف جتنے بھی قاری ہے نا، قاری، یہ صرف میرے سامنے صرف بسم اللہ کا ترجمہ کر کے دکھا ہے، کیا کرے؟ بسم اللہ کا ترجمہ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء تو پھر بھی یعنی اس کے معنی سے باخبر ہوں گے، اور علماء یہ کام کرتے بھی نہیں ہے، سمجھے؟ 98 یعنی 100% میں سے 98% اس میں جو ہوتے ہیں نا وہ قاری ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اور وہ قاری ہوتے ہیں جو خر بٹا خر ہوتے ہیں، اس کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت کو یعنی قرآن کے معنی سے کوئی معنی اس کو یعنی اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ اور علماء ایسے کام کرتے نہیں ہے، اور پھر جو 2% کے جو علماء کرتے بھی ہے وہ کافی بہت مجبوری کی وجہ سے یہ حضرت یہ کام کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہم تو مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں، کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ حضرت آپ نے قرآن کو ٹیوشن کا ذریعہ بنا کر آپ کہہ رہے ہیں یہ مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، کل آپ شلوار نکال کے اور یہ کہو گے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ مجبوری کی وجہ سے۔ تو مجبوری کا ذریعہ نہ بنائیں اس کو، نہیں سمجھے؟ مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہو تو آپ کوئی دوسرا کام کریں، صرف قرآن کو ٹیوشن کا ذریعہ نہ بنائیں، سمجھے؟ یہ دلیل آپ نہیں بن سکتے کہ آپ کہہ رہے ہو یہ جو ہے نا میں اس کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوں، سمجھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مدارس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے، مدارس میں وہ ہوتا ہے، مدارس میں یہ ہوتا ہے، مدارس میں وہ ہوتا ہے، تو جب مدارس میں یہ وہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے گھر میں بطریق اولا ہوگا، کیونکہ مدارس میں تو جب ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے، جب وہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں تو آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتے، آپ کے گھر میں تو پھر کوئی ہوتے بھی نہیں ہے، مدارس میں تو پھر بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ گھروں میں بلاتے ہو، نہیں سمجھے؟ تو اس وجہ سے ٹیوشن پڑھانا جو ہے نا یہ غیرت اور اسلام کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہم اس کے کمانے کو بھی ناجائز تو نہیں ہے اسلام کے روپ میں، لیکن ہم اس کو نامناسب سمجھتے ہیں۔